یہ بات ہے محمد اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ یہ بات ہے انسانوں اور جنات کے رہبر کی۔ میرے دادا نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ ارے وہ دیکھو چاند کی طرف۔ یہ بات ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد النبی الامی۔ آج لمحوں سے بھی پہلے سیکنڈ گزرتے ہی ہم فوراً سٹیٹس لگا دیتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن افسوس، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں۔ یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے۔ ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ ان کے کیا نام تھے؟ وہ کس سن میں پیدا ہوئے؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد میں نے نبی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ صحیح کہتے ہو، پورا سال ہونے کو آیا۔ اللہ نے آخری نبی کے لیے مکیہ ہی کو کیوں منتخب فرمایا؟ اور کیا قرآن کو بغیر سیرت النبی جانے سمجھا جا سکتا ہے؟ بھائی تعظیم، مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، یہاں بات کس بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں ہے، جب اللہ نے غیبی مدد بھیجی تھی۔ اچھا، اور اس میں دوسرے نبیوں کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں بالکل، آدم، ادریس، ہود، صالح، لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، نوح، سب کا ذکر ہے اس میں۔ اگر آپ یہ سب نہیں جانتے تو اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ شیطان کا وہ کون سا وسوسہ ہے زندگی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس نے آپ کو اپنے نبی سے، جن کے لیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محروم رکھا ہوا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی۔ اسی لیے میں بچوں اور بڑوں کے لیے سیرت النبی کی ایک سلسلہ وار پیشکش لے کر آئی ہوں، جس میں ہم بہت آسان اور دلچسپ انداز میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے۔ تو آئیے یہ سفر میں اور آپ مل کر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی کی سیریز کا پہلا قدم ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ بہت آسان اور دلچسپ انداز میں ہم اور آپ سیرت النبی پڑھ سکیں، کیونکہ ہم سب کی زندگی کی آخری سانس پر کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں۔ اب سب سے پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سیرت النبی پڑھنی کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ دیکھیے، وجے دیناناتھ جان اور ہار کا جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ یہ ویڈیوز دیکھ کر، ان ایکٹروں کو دیکھ کر آپ ضرور حیران ہوئے ہوں گے۔ تو دیکھیے، انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، اسے دوسروں کی نقل اتارنا بہت اچھا لگتا ہے، جن سے وہ متاثر ہوتا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری فطرت نقالی پر مبنی ہے، تم دوسروں کی نقل کرو گے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے، تو ہم نے تمہارے لیے سب سے بہتر مثالیں رکھ دی ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو۔ And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن میں اللہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، تو علماء کی رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا فرض العین ہے۔ فرض العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو جانے، کیونکہ آپ بغیر جانے، بغیر کسی کو پہچانے کیسے کسی کو فالو کر سکتے ہیں؟
اور دوسرا یہ کہ یہ ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔ عربی زبان میں اسے شرط و صحت ایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔ اور تیسری بہت اہم بات، ایک عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کی خبر ملتی رہے۔ اچھا، اسے وہ بات پسند ہے کیا؟ اسے وہ گلابی رنگ پسند ہے؟ پیلے نہیں، گلابی والے پھول دیجئے، میری بیگم کو وہی پسند ہیں۔ اکثر عاشق ایسے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے متعلق، تو اگر آپ عاشق رسول ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوگے وہ کیسے دکھتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کس بات پر ناراض ہوتے تھے۔ یہ سب چیزیں جب ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے تبھی ہم ان سے سچی محبت کر پائیں گے، کیونکہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی زیادہ محبت دل میں جگہ بناتی جائے گی۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Say if you love Allah, then follow me and Allah will love you. تو اسی لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، مال سے زیادہ ہمارے نبی سے محبت نہ کرے۔ جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں، ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اسرائیلی بھائی، آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت کیوں اہم ہے؟ دیکھیے، بغیر سیرت النبی کو پڑھے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن ایک غیر خطی کتاب ہے۔ ابھی کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک سے کچھ اور بات شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو اچانک والا زاویہ ہے نا، یہ آپ کی زندگی سے بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا، ان کے پر ہوتے جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے اور لوگ انہیں دیکھ کر فوراً ایمان لے آتے، لیکن پھر لوگ کیا کہتے، ارے بھائی ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو فرشتے تھے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو رسولوں اور نبیوں میں سے چنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے ایک زندہ مثال بن سکیں، تاکہ ہم انہیں دیکھ کر سیکھ سکیں کیسے ایک اچھا باپ بننا ہے، ایک اچھا دوست بننا ہے، ایک اچھا بیٹا بننا ہے، ایک اچھا رہنما بننا ہے، ایک اچھا ساتھی بننا ہے۔ تو ہمارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی کا علم ہو، ان کی سیرت کا پتہ ہو۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی موڑ پر جب آپ اداس ہوں گے، آپ کو لگے گا شاید اب جینا آسان نہیں، اب یہ دل دھڑک نہیں پائے گا، تب یہی سیرت ہوگی جو آپ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے گی، آپ کو سکون دے گی اور یہ احساس دلائے گی کہ نبی کی زندگی میں بھی ایسے ایسے مقامات آئے ہیں۔ محمد النبی الأمی۔ اور سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ہمارے نبی کی عظمت اور ان کی حرمت کو ہمیشہ بلند رکھنے کے لیے، ان کی شان کو قائم رکھنے کے لیے سیرت النبی کا پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ جب بھی کوئی ان پر انگلی اٹھائے تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو۔ Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ سیرت کیوں پڑھنی چاہیے۔ تو اس سے ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ آخر سیرت ہے کیا؟ What is سیرہ؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سیرت ایک بالکل بے فکری والا مضمون ہے۔ اس میں کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس میں ہونے والے واقعات، مقامات اور تاریخوں کو یاد رکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیرت النبی کا مقصد چیزوں کو یاد کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی لانا ہے، ہمارے پیارے نبی کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھانا ہے۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سیرت ہے کیا؟ تو سیرت ایک عربی کا لفظ ہے جو سارہ کے لفظ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا۔ تو جب آپ کہتے ہیں سیرت النبی تو اس کا مطلب ہوتا ہے نبی کی زندگی کا سفر۔ اب چونکہ یہ ایک سفر ہے تو سفر میں بڑے پڑاؤ بھی آتے ہیں،
کہیں رکنا بھی ہوتا ہے، کہیں چلنا بھی ہوتا ہے اور کہیں ٹھہر جانا بھی پڑتا ہے۔ تو اس سفر میں کون کون سے پڑاؤ آئے؟ سب سے پہلا شمائل، یعنی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کیسے دکھتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ باتیں کیسے کرتے تھے، آپ کے غصہ ہونے کا انداز کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا طریقہ کیا تھا۔ یہ سب باتیں، یہ سارے شمائل ہمیں سیرت النبی میں ملتے ہیں۔ اب اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ مغازی یعنی بیٹلز۔ ہمارے پیارے نبی کی زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئے، بہت سے غزوے ہوئے، جن جنگوں میں وہ خود ذاتی طور پر شامل تھے۔ ہم ان جنگوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے جن سے اسلام کو پھیلانے میں آسانی ہوئی اور فتوحات نصیب ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے وہ ہے احوال یعنی کنڈیشنز۔ اب کیسی کنڈیشنز؟ وہ حالت جب آپ بھوکے تھے، وہ حالت جب آپ اکیلے تھے، وہ حالت جب آپ صحابہ کے ساتھ تھے، آپ کی جسمانی حالت، آپ کی معاشرتی حالت اور آپ کی جذباتی کیفیت، یہ سب احوال میں شامل ہوتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اب جب یہ دونوں باتیں واضح ہو چکی ہیں، سیرت کیا ہوتی ہے اور سیرت کیوں پڑھنی چاہیے، تو اب یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ سیرت پڑھنے کے آداب کیا ہیں۔ تو ہمارا ادب یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ یہ جو 15-20 منٹ میں نکال رہی ہوں، یہ صرف اور صرف میرے اور میرے نبی کے لیے ہیں۔ ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وضو کرتے، خوشبو لگاتے، اپنے ماحول کو سکون بھرا بناتے اور اس کے بعد نبی کی باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک کو خوشبو بے انتہا پسند تھی، اور خوشبو ایک صدقہ کے جاریہ ہے، کیونکہ لگاتے تو آپ لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں، اور آپ کو تو کچھ دیر بعد خوشبو آنا بھی بند ہو جاتی ہے، مگر انشاءاللہ اس سے آپ کا ماحول بلند ہو جائے گا، پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سوال پر، سیرت کہاں سے پڑھنی ہے؟ ہمارے پیارے نبی کے وصال کے تقریباً 130-140 سال بعد ایک مورخ ابن اسحاق سامنے آئے۔ انہوں نے سوچا کہ دین مصر میں، افریقہ میں، فارس میں، یعنی پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو کیوں نہ میں نبی کی پوری زندگی کو ایک جگہ جمع کر دوں تاکہ لوگ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جان سکیں۔ ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں۔ یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے۔ مشکل تو ہے، لیکن آپ کی سچی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تمہارے کام میں آسانی کرے۔ اب کیونکہ ان کی خود 2 پشتیں ہمارے نبی کے ساتھ رہ چکی تھیں، صحابہ تھے ان کے دادا پردادا، تو انہوں نے مختلف صحابہ کی اولاد اور شاگردوں سے مل کر نبی کی زندگی کے بارے میں روایات جمع کی، اور متعدد صحابہ سے ایک ہی بات کو بار بار تصدیق کر کے انہوں نے ہمارے نبی کی پوری مکمل زندگی کا جو بایو ڈیٹا تھا وہ جمع کر لیا، اور پھر انہوں نے اسے صحیح ترتیب میں رکھ دیا، یعنی پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، وہ ایک مورخ تھے، حدیث کے ماہر نہیں تھے، اسی لیے جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو ہم وہاں سے کوئی شرعی حکم نہیں نکال سکتے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے نبی نے ایسا کیا تھا اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ شرعی احکام کی ایک الگ کیٹیگری ہے، سیرت ہم اخلاقیات کے طور پر پڑھتے ہیں، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ جوال، یہ دیکھو، یہ والی حدیث، اور اس پنے پر بھی ایک کمزور روایت ہے۔ ابن اسحاق کی تحقیق میں کچھ کمیاں ہیں۔ صحیح کہا، چلو مفتی صاحب کو خبر کرتے ہیں۔ پھر کچھ وقت گزرا اور ان کے شاگرد ہوئے جن کا نام تھا ابن ہشام۔ ابن ہشام نے محسوس کیا کہ میرے استاد نے سیرت کو بہت طویل اور تفصیلی ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، جو کمزور احادیث تھیں، جو کمزور روایات تھیں، انہیں الگ نکال دیا،
اور پھر آخر کار انہوں نے 3 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی جسے ہم سیرت ابن ہشام کہتے ہیں۔ یہ کتاب اتنی صحیح اور مستند تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا، یہاں تک کہ ابن کثیر، امام سیوطی اور امام بہقی جیسے بڑے علماء کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں بھی زیادہ تر ابن ہشام کی سیرت النبی ہی پر مبنا ہیں۔ اب کیونکہ وقت بدلتا چلا گیا، لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا گیا، تو سیرت النبی کو مختصر کیا جانے لگا، چھوٹا کیا جانے لگا۔ مکتوب ابھی تک سیرت مکمل نہیں کی؟ کوشش کرتا ہوں مگر وقت نہیں مل پاتا۔ اگر آپ انگریزی میں کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں تو ابو بکر سراج الدین مارٹن لنگس کی یہ کتاب محمد ضرور پڑھیں۔ یہ سیرت نبوی پر لکھی گئی بہترین اور مستند کتابوں میں سے ایک ہے۔ And his name in Arabic means Sirajuddin, the lamp that guides to religion. And so I am eternally indebted to him. دل سے امید کرتی ہوں کہ سیرت النبی کا یہ پہلا باب آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا اور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو نہ صرف مزہ آئے بلکہ ہر بات ٹھوس تحقیق، مستند ثبوت اور درست حوالوں کے ساتھ پیش کی جائے، اور میری یہی کوشش رہے گی کہ آپ ہرگز بور نہ ہوں، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ ہماری اس خوبصورت سیرت کی سفر میں جڑے رہیں۔ جب تک اگلا چیپٹر آتا ہے تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔